سی جماعتوں کو مبارک ہو. کیا ان کے اقتدار نے ملک کو کچھ دیا ہے؟ ملک کی عوام کو کچھ دیا ہے؟ عوام پاکستان میں وہ لوگ ہوں گے جو ملک کو کچھ دیں گے، لینے والے نہیں ہوں گے. ملک لینے والے لوگ نہیں بناتے. ملک ان لوگوں کو چلتا ہے جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو دینا چاہتے ہیں، جو اقتدار چاہتے ہیں، جو پیسہ چاہتے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد آج ملک میں موجود ہے. یہ ایک مشکل سفر ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے. ہمارا آسان سفر اپنی جماعتوں کے اندر تھا. جن کا حصہ رہے ہیں ان کے ہر اچھے برے کا حصہ رہے ہیں. لیکن جب سیاست ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہو جائے تو اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج اس مشکل سفر کا پہلا قدم ہے. پہلا قدم لیں گے تو منزل کو پہنچیں گے. اور مجھے یہ فخر ہے پاکستان کے عوام پر، ہر صوبے سے، ہر فکر سے، ہر سوچ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے، یہ ہر قیمت پر اقتدار کا سفر نہیں ہے. سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے حصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئین کے اندر رہ کر، جمہوری قدروں کے اندر رہ کر. فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ٹی وی پر جاتے کہیں آئیڈیالوجی کیا ہے؟ میں سے کہتا ہوں آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ ختم ہو گئی ہے. لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتے ہیں، وہ ختم ہو گیا. آج پاکستانی کی آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے؟ اسلام ہمارا دین ہے، ضابطہ حیات ہے. یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. پاکستان ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کے عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے جو سیاست میں آتے ہیں، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. اس پہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے. اس ملک کو ایک نئی نیا راستہ دینا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے. اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے. عوام پاکستان جو ہے یہ سوچ اور اس فکر کا نام ہے. یہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول نہیں ہے. ایک دوسرا سوال جو ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی ڈاکٹر ظفر صاحب نے ذکر کر دیا، کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کوئی اشارے کنائی میں پوچھتے ہیں، اشارے میں پوچھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، اسے اجازت لے آئے ہیں. یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی کو سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. 24 کروڑ کا ملک اس محض میں پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے، پڑھے لکھے آدمی میں، گاؤں کے آدمی میں، شہر کے آدمی میں، ان پڑھ آدمی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائے گی. اور ان کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو جماعتیں بنی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہی بنائی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی فہرست ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. مجھے ایک بہت بڑے عہدے پر ایک شخص فائز تھے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے. 5-6 ملکوں کی مثالیں دی نا، کوئی جمہوریت نہیں ہے. ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. تو میں نے کہا کہ یار اگر جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. 70 سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے دی. یہ بڑی خام خیالی ہے. اور یہ بات آپ یقین کر لیں، پاکستان کا وجود
اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، آج 70 سال گزر گئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اس ملک کا پرائم منسٹر اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا آرمی چیف پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا بیوروکریٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا۔ ہم سب، چاہے آرمی چیف ہو، پرائم منسٹر ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، فوجی ہو، ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہے کسی کی، بڑے بڑے نے تجربے کر لیے، ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے کر دیکھ لیں، اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں، اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں، آئین میں جگہ گنجائش موجود ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ایک ڈبیٹ کر لیں، ایک جگہ پر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے۔ کوئی گھر، کوئی کاروبار ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ 24 کروڑ کا ملک، یہ ممکن نہیں ہے ضابطے کے بغیر چل سکے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین توڑتے رہے اور ملک چل پڑے۔ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی عہدے رکھتا ہے تو ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے۔ ملک نہیں چلتا، ملک کیسے چلے گا؟ ہر غیر آئینی عمل نے اس ملک کے اندر کرپٹ ترین سیاستدان اس ملک کو دیے، آج وہ حاوی ہے اس ملک کے فیصلوں پر، اور کیسے جان چھڑائیں گے ان لوگوں سے؟ یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہو چکی ہے۔ کیسے ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ ہم مسائل کی بات پاکستان میں، ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں، ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، یہاں ہمارا بہت شوق ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا۔ ہر شخص کہتا ہے میں احتساب کروں گا، ہر آدمی احتساب کی بات کرتا ہے۔ احتساب آپ نے کرنا ہے تو احتساب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو دوسروں